شب برات کو روزہ رکھنے والوں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ امت مسلمہ کے جو خیر خلق خواہ ہیں، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا دور، حضرات تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا دور، اس میں بھی آج رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گڑھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی بار یا اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ یا اتنی بار وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن خاص طریقہ ثابت نہیں۔ شب برات میں قبرستان جانا، اس رات میں ایک اور عمل یہ ہے کہ ایک روایت ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت بقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں جنت بقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی کام کی بات بیان کرتے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہو سکے، درجے میں اسے اتنا ہی رکھنا چاہیے، اسے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لہٰذا ساری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جنت بقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا لازم ہے اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ 15 شعبان کا روزہ ایک مسئلہ شب برات کے دن بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اور اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کرام کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، اور 29 شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ اس رات میں نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، اپنے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا بہت ہے، اور اگلے دن یعنی 15ویں شعبان میں روزہ رکھنا بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، 15 کی شب میں شب بیزاری کرو اور 15ویں کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا یا عبادت کرنا فرض و واجب یا سنت مقدہ نہیں، بلکہ مستحب عمل ہے، یعنی جو کرے گا اجر ثواب پائے گا اور جو نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ وار پر آدمی کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوتے میں آنکھ کھلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو آپ بقیع میں یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کے ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا تو یہی خیال گزرا کہ آپ نے ایسا ہی کیا ہوگا، آپ دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کسی کے پاس نہیں گیا، یہاں بقیع آیا ہوں، یہ دعا کرنے کی رات ہے۔ یقیناً اللہ جل شانہ اس ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ان کا روزہ فرض و واجب نہیں، مستحب عمل ہے، یعنی عام نفل روزوں سے اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے۔ صرف ایک دن کا روزہ ہے، 15ویں شعبان کی رات میں نفل عبادت مثلا نمازیں، تلاوت قرآن، درود شریف وغیرہ جس قدر ہو سکے پڑھا جائے۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، نیز اس رات میں پٹاخے بجانا ناجائز ہے۔ قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، قبرستان میں چراغاں کرنا، اگر موم بتی جلانا یا اس بار سب کچھ بدعت ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، بس اسی کو کرنا چاہیے اور انفرادی طور پر کرنا چاہیے، اس لیے اجتماع کرنا ثابت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 5 عادات رکھنے والی عورت اللہ سے سخت اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کے گھر والوں سے، آپ کی بیوی سے، آپ کی ماں سے، آپ کی بہن سے یا آپ کی بیٹی سے سخت نفرت کرنے لگیں۔ ایک مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں، لیکن جانے انجانے میں مسلمان ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ذہانت سے کون سا شخص واقف نہیں جس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے میرے بابا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ حضرت علی سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے، زندگی بدل دینے والے، سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملے ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں 5 عادتیں ایسی ہیں جن کے اپنانے سے اللہ عز و جل عورت سے سخت نفرت کرتا ہے۔ جو عورت ان 5 عادتوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے سخت نفرت کرتا ہے۔ خدایا اپنی بیویوں، اپنی عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور ماؤں کو ان 5 بری عادتوں سے بچانے رکھنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ نہ بنے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرات وہ 5 خطرناک عادتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی عورت شوہر کے سامنے چیخ کر چلا کر بات کرنے والی، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے شوہر کے سامنے تلخ لہجہ اپنانے والی عورت۔ چیخنا چلانا، ایسی عورت پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں جو عورت اپنے مجازی خدا اپنے شوہر کے آگے چیختی ہے، چلاتی ہے، بات کرنے کا طور طریقہ نہیں کی اس کی عزت نہیں کرتی، اس کی باتوں باتوں پہ ذلیل کرتی رہتی ہے۔ یہ وہ بھی بخت عورت ہے جس کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے جب تک یہ عورت توبہ نہیں کرتی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں اپنی عورت کو تبلیغ کرو، اپنی عورتوں کو واضح کرو کہ وہ اس بری عادت سے دور رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکے، فرشتوں کی لعنت سے بچ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری عادت یتیم بچوں پر ظلم کرنے والی عادت۔ فرمایا، جو عورت یتیم بچوں پر ظلم کرتی ہے، یتیم بچے جن کا باپ فوت ہو گیا، باپ جیسا سہارا سر سے اٹھ گیا، ماں نے دوسرا گھر آباد کر لیا، ماں نے دوسری شادی کر لی، اب ماں بچوں پر ظلم کرنے لگی، بچوں کو بات بات پہ دکھ دینے لگی، درد دینے لگی، تکلیفیں دینے لگی، بچوں کا خیال چھوڑ دیا، بچوں کی فکر چھوڑ دی، بچوں کو اتنا تڑپایا، رلا دیا، اتنا ظلم کیا کہ وہ اپنے باپ کی قبر پہ جا کر ماں کی شکایت کرنے لگے، ماں کا شکوہ کرنے لگے۔ فرمایا، وہ عورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا،
حضرت تیسری عادت کون سی ہے؟ فرمایا تیسری عادت مہمان کے آنے پر منہ بنانے والی عورت۔ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو عورت کا منہ گندا ہو جاتا ہے کہ اس کے آئے گے مہمان کو عزت دینی پڑے گی، اس کے لیے کھانا بنانا پڑے گا، اس کو پانی دینا پڑے گا، اس کو بٹھانا اٹھانا پڑے گا، یا کوئی مہمان گھر آئے اس کو کھانا نہیں دیتی، اس کو پانی نہیں پلاتی، اسے عزت نہیں دیتی، الٹا بے عزت کر کے گھر سے رخصت کرتی ہے۔ فرمایا ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نفرت کا نشانہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان کو اچھی نہیں لگتی، جن رحمتوں کو انسان برا کہتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ نمبر 1، بیٹی جب تمہارے گھر میں آتی ہے، بیٹی اپنے تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو خوشیاں منایا کرو، وہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر تمہارے گھر میں آتی ہے۔ دوسری، بارش جب بارش آتی ہے، بارش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر برستی ہے۔ تیسرا، مہمان جب مہمان کی آمد ہو خوشیاں منایا کرو، خوش ہو جایا کرو، مہمان کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، کیونکہ مہمان اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے گھر میں رحمت بن کر آیا، مہمان کی خوب خاطر تواضع کیا کرو، عزت کے ساتھ اسے رخصت کیا کرو۔ جب مہمان تمہارے گھر سے نکلتا ہے تو تمہارے گھر میں چھپی بلاؤں کو بھی ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، پریشانیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے جاتا ہے، بے برکتی کو بھی اپنے ساتھ گھر سے لے کر چلا جاتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت چوتھی عادت کون سی ہے؟ فرمایا چوتھی بری عادت ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے شوہر کا دل توڑنے والی عورت، شوہر کو دکھ دینے والی عورت، شوہر کو درد دینے والی عورت، باتوں پہ شوہر کا جینا حرام کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نفرت کرتا ہے۔ جب تک یہ عورت توبہ نہیں کرتی، ان عادات سے باز نہیں آتی، اس عورت کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت 5ویں عادت کون سی ہے؟ تو فرمایا 5ویں عادت نماز نہ پڑھنا، نماز میں سستی کرنا، نماز کے قریب نہ جانے والی عورت۔ جب نماز کا ذکر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ یہ کون عورت ہوگی؟ بے نمازی عورت ہوگی جس نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اے عورت بتاؤ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، تو قیام کیوں نہیں کرتی تھی، تو اللہ کے حضور کیوں نہیں جھکتی تھی؟ یہ عورت کہے گی کہ اے خداوند اور فیملی کے، اے خدا میں اپنے خامد اور فیملی کے کاموں میں مصروف رہا کرتی تھی، اور خامد کے ظلم کی وجہ سے میں یہ فریضہ ادا نہ کر سکی، خامد کے ظلم کی وجہ سے، خامد کے خوف کی وجہ سے اور دبدبہ کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سنتے ہی اللہ فرمائے گا فرشتوں فرعون کی بیوی آسیہ کو سامنے لے کر آؤ۔ فرعون کی بیوی آسیہ حاضر ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا اے بے نمازی عورت، فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھ، یہ آسیہ ہے ظالم بادشاہ کی بیوی، ظالم بادشاہ کی بیوی ہو کر بھی اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، ظالم بادشاہ کے گھر میں رہ کر بھی اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ تیرا شوہر ظالم تو نہیں تھا، اس کا شوہر بادشاہ تھا اور ظالم تھا، وہ ظالم خود خدا کہنے والا ظالم۔ اس شخص نے آسیہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، کھانا پینا بند کر دیا، تپتی ریت پہ الٹا لٹا دیا، اس کے اوپر ظلم ڈھائے، لیکن اس نیک بندی نے مجھے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی عورت کو نماز سے روکتا ہے تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا۔ اللہ فرمائے گا اے بے نمازی عورت، خاوند کا تیرا عذر غلط ہے، تو نے غفلت کی وجہ سے نماز نہ پڑھی، مجھے قیام نہ کیا، رکوع نہ کیا، مجھے سجدہ نہ کیا، شیطان کی گرفت میں آ کر تو اپنی ساری زندگی برباد کر ڈالی، قیمتی جوانی قیمتی زندگی برباد کر ڈالی، دنیا کو بھی برباد کر دیا، آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ فرمائے گا فرشتوں جہنم کے دروازے کھول دو، اس بد قسمت اور بدبخت عورت کو جہنم کی طرف لے جا دو، اور اس وجہ سے کہ یہ عورت نماز نہیں پڑھا کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو واعظ و نصیحت کرنا، ان 5 بری عادت سے بچائے رکھنا تاکہ تمہاری عورتیں اللہ کے غضب سے بچ سکیں۔
تمہاری عورتیں اللہ کے غصے سے بچی رہیں۔ یاد رہے ہماری خواتین میں ایسی نوبت آتی رہتی ہے جب تک ان میں دین کی تعلیمات ان سے واقف نہ ہوں۔ اس لیے ہر ایک عورت کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ جب ایک عورت قرآن پڑھے گی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرے گی، جب اپنے شوہر کے مقام کا پتہ چلے گا تو وہ ہرگز بھی شوہر کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گی، وہ ہرگز بھی یتیم بچوں پر ظلم نہیں کرے گی، اور کبھی بھی گھر آئے مہمان کو ٹھکرائے گی نہیں، کبھی بھی شوہر کا دل نہیں توڑے گی، وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے گی۔ اپنی عورتوں کو وعظ و نصیحت کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، دنیا کی تعلیم دینا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔